سب سے پہلے تو ساری بچیاں جو ہے نا وہ اپنی نیت جو ہے وہ کر لیں گی کہ انشاءاللہ تعالی روزے آ رہے ہیں اور ہم نے نیت کے ساتھ یہ روزے رکھنے ہیں اور صبر کے ساتھ. اور یہ سوچ لینا ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کے اسکول جا رہے ہیں نا تو اسکول جانے کا بھی ہمیں جو ہے نا ثواب مل رہا ہے، پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. ایک تو آپ روزے میں ہوں گے، دوسرا آپ وضو میں رہا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی آپ کو ڈبل ثواب دیں گے. ٹائم اس کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن میرے خیال سے 1-2 دن آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا کہ ظاہر ہے وہ انرجی نہیں رہتی اور آہستہ آہستہ انرجی ڈاؤن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسکول جانا، اسکول کا کام کرنا، واپس آنا، ماما کی ہیلپ کروانا، یہ سارا کچھ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن 1-2 دن میں نا آپ کی باڈی جو ہے نا اس چیز کی یوز ٹو ہو جائے گی اور آپ کو سب کچھ ایزی لگنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے آپ اٹھا کریں گے سحری سے پہلے، اٹھ کے جو ہے نا وضو کیا کریں گی. پیاری پیاری بیٹیاں وضو کر کے جو ہے وہ ماما کی ہیلپ کیا کریں گی اور پھر سحری کر کے قرآن پڑھیں گی اور پھر تھوڑا سا آرام کر کے اسکول جایا کریں گی. تو جو ہے جب آپ اسکول جائیں گی تو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا مجھے زیادہ ثواب مل رہا ہے کیونکہ یہ جو میں پڑھائی کر رہی ہوں نا اس کا مجھے نا روزے میں ثواب عبادت کی طرح کا مل رہا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گی نا تو آپ کو روزہ بھی نہیں لگنا کرنا انشاءاللہ. موبائل کا کم سے کم استعمال کریے گا، دعاؤں اور تسبیحوں کا استعمال زیادہ کریے گا انشاءاللہ. جو ہے نا رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈسپلن میں لائیں. اگر اس مہینے میں ہم اچھی عادتیں بنا لیں گے نا تو پورا سال ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ رمضان جو ہے نا ہمیں ڈسپلن سکھا دیتا ہے. تو ڈسپلن اگر ہم سیکھ کے اس پہ عمل کر لینا تو میرے حال سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ماشاءاللہ ساری سمجھدار اور بڑی بچیاں ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال روزہ رکھتی ہیں اور چھوٹی بچیاں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ دیار غیر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ جب ہم رکھیں گے تو اس کا ہمیں مقصد پتہ ہونا چاہیے. اس کا مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہو جائے. لیکن میرا یہاں پہ آپ سے سوال ہے، بیکاز آپ سب ینگ ہیں، اور جو سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو فیل؟ اس لیے کہ آپ ایک مسلمان ملک میں نہیں ہیں اور دوسری جگہ پہ رہ کے آپ نے روزہ رکھنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے میں، یا کچھ تھوڑا سا شرم آتی ہے، آپ کو جھجک محسوس ہوتی ہے؟ یو فیل شائے کہ میں روزہ کیسے رکھوں؟ یو فیل پراؤڈ، یو فیل آکورڈ، یو فیل ڈفرینٹ. کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم بس کھانا نہیں کھا رہے. بیسیکلی جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اسیس کرنا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، تو آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ریپرزینٹنگ اسلام، آپ دین کے نمائندے ہیں وہاں پہ. سو جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فزیکل ایکٹ نہیں ہوتا، یعنی جسمانی طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، کسی قسم کا جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، اور ہم سحری سے افطاری تک، فجر سے پہلے ہم کھانا بند کر دیتے ہیں اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ہم کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نے بہت سی باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے، جس میں سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو آپ دیکھیں یہ کتنا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یہ صرف ہم بھوکے پیاسے نہیں رہیں، بلکہ ہم نے بہت سارے کاموں کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے، بڑھانا ہے. جیسے ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. ہم جنرلی کہیں پر بھی وین وی آر ینگ اینڈ وی آر ہینگنگ آؤٹ ود آور فرینڈس، تو آپ دیکھیں کہ بہت بیڈ لینگویج بولی جاتی ہے. آپ کو نیٹ فلکس پہ، اسی طرح بہت سے سیزنز پہ، موویز میں، اور بہت ساری جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان یور انوائرمنٹ، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لینگویج بہت بری ہے. تو آپ جتنی بھی کوشش کریں کہ میں نے اس طرح بات نہیں کرنی، لیکن یو اینڈ اپ ٹاکنگ لائک دیم. اسی طرح ہم نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں فون ہوتا ہے تو ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. یا ہم ایون جو اپنی ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، انسٹا پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بہت ساری سچویشن جب ہمیں اپسیٹ کرتی ہیں تو اس وقت ہمارے کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں. جنرلی کہیں پہ بھی آپ ہوں، آپ پاکستان میں ہوں، آپ کسی مسلم یا نان مسلم کنٹری میں ہوں، کہیں پر بھی آپ ہوں دنیا میں، تو یہ تو چیلنجز آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس میں آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو صرف اپنی فزیکل اسپیکٹ کو نہیں یاد رکھتے، بلکہ آپ اپنی پوری پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن وین یو آر بیسڈ ان نان مسلم کنٹری، تو اب آپ کا یہ ٹیسٹ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہ کیفیٹیریا ٹیمپٹیشن ہوگی. پاکستان میں تو سب کھانے پینے کی چیزیں تقریباً بند ہو جاتی ہیں، اور سحری یا افطاری کے ٹائم پہ وہ کھلتی ہیں، یعنی سحری سے پہلے کھلتی ہیں اور افطاری کے بعد کھلی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ایک نان مسلم کنٹری میں ہیں تو وہاں پہ کیفیٹیریا میں اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، آپ کے فرینڈز کھا پی رہے ہیں، اور آپ کو طرح طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ناٹ ایون واٹر، پانی بھی نہیں تم نے پینا. پھر یہ کہ آپ کے ایگزامز آ رہے ہیں تو کوئی اس کے لیے آپ کو لیوریج نہیں دے رہا، کسی قسم کی آسانی نہیں دے رہا. اگر آپ کا کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی آپ کو کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو روزہ لگ رہا ہے یا میں تھکی ہوئی ہوں تو کین آئی ٹیک اے بریک. تو آپ کو تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہو جاتا ہے، ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش بات کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کیا بولے اس وقت، انی صائمن، کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں. یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے بہت سے جذبات ان کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارا. تو روزہ جب آپ رکھ رہے ہیں تو بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ٹھیک ہے میری انوائرمنٹ میں بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن پہلے میں اپنے اندر کچھ مینٹل کلیئرٹی تو لے کر آؤں، دماغی طور پہ تو میرے پاس مجھے پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں. جیسے آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ تقویٰ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، صبر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے اندر ایک ڈگنیٹی لے کر آتے ہیں کہ میں نے بیڈ لینگویج نہیں یوز کرنی، میں نے گالی نہیں دینی، میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے اپنے فون کو بھی کلین کرنا ہے، میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کو بھی صاف کرنا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہماری جو انٹلیکچول برین ہوتا ہے نا، جہاں پہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جہاں پہ ہمارا سیلف کنٹرول کا سینٹر موجود ہے، اس کو بہت سٹرونگ کرتا ہے. وہاں کا مسل جو ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے امپلسو بیہیویئرس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اور یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا ایک اسپریچول جم ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ زیادہ وائز ہو جائیں گے، عقل مند ہو جائیں گے، آپ بہتر ڈیسیجنز، بہت بہتر فیصلے کرنا شروع کر دیں گے. اور ظاہر ہے جب آپ بہتر فیصلے کریں گے تو آپ کو خود بھی اچھی فیلنگ آئے گی اپنے بارے میں، باقی جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی، وہ بھی آپ کی ٹرانسفارمیشن کو دیکھیں گے. تو ایک تو اپنے اوپر فوکس کرنا، پھر ہم دوسرے اینگل پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ سے طرح طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور بہت سی ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اس چیز کے ساتھ کہ ہم کیسے بتائیں. اب اس کے ڈفرینٹ لیولز ہو سکتے ہیں، اینڈ یو کین گریجولی سی کہ مجھے کس لیول تک جانا ہے.
جیسے پہلا لیول یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہو، تو ہم انہیں صرف یہ بتا دیں کہ بس ہم صبح سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وی فیل کلوزر ٹو اللہ تعالیٰ اور گاڈ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمارے اندر سیلف ڈسپلن آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں آپ کو طرح طرح کے سوال پوچھ کے کارنر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ مطلب واٹ ڈو یو مین، تمہیں اس کے لیے بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں اپنے آپ کو اتنا ٹارچر دینے کی کیا ضرورت ہے، تم ویسے ہی کر لو، ہم دیکھو ہم تو کھاتے پیتے ہیں لیکن ہم بھی اپنے فلاں 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 نیگیٹو ایموشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں ساتھ کہ جب ہم کھاتے پیتے نہیں اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر بہت ایمپتھی آتی ہے، خیر خواہی آتی ہے، ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جن کے پاس کھانا نہیں، یا جن کو ڈیزائرز بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو ہم اس حساب سے زیادہ اچھے انسان بن جاتے ہیں اور ہم لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کیا مطلب تم ویسے کیوں نہیں ایمپتھی کر سکتے۔ ایک اس کا ہائیسٹ لیول بھی ہوتا ہے، اور ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں وہ سارے پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے وہ سب ایڈ کرتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ بتاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو بیسیکلی اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں، اٹس اباؤٹ آور فوکس، ہم کیا کریں جہاں ہم لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جہاں ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بیسیکلی اپنی عادات کو، اپنی ہیبٹس کو ریسیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں ہم نے گاسپ میں نہیں جانا، ہم نے غصے میں نہیں جانا، ہم نے زیادہ کائنڈنس سیکھنی ہے، اور ہم نے زیادہ لوگوں کا خیال رکھنا، زیادہ صدقہ دینا۔ سو بہت ساری چیزیں جو ہم سے پوچھی جاتی ہیں جب ایسے موقع پہ آپ اسپیشلی نان مسلم سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں تم پانی کیوں نہیں پی سکتی، تو آپ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی جب ہمیں روکا جاتا ہے حلال چیزوں سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو، ہمارے اندر ایک شکر گزاری آئے، گریٹیٹیوڈ آئے، اور جب ہم ایک مہینہ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ایک مہینہ اللہ کی خاطر میں نے صحیح چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، ہیلدی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر میں اپنی لائف میں جتنی غلط چیزیں ہیں وہ ایک مہینے کے بعد کیوں نہیں میں اتنی اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کر لیتی کہ باقی 11 منتھس میں بہت ساری انہیلدی چیزوں کو بھی چھوڑنا شروع کروں۔ لوگ کئی دفعہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بہت انہیلدی طریقہ ہے، آپ بالکل بھوکے رہ رہے ہیں اور آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں، اور وہی بات ہے کوئی کہتا ہے آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یا آپ بہت ویک ہو جائیں گے، تو آپ ان کو میڈیکل فیکٹس کو بھی گوگل کر کے بتا سکتے ہیں کہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری ہیلدی کہ جب آپ ایک مہینے کا اپنے اسٹمک کو بریک دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سی بیماریاں جو کہ جن میں کینسر بھی شامل ہے، آٹو امیون ڈیزیزز شامل ہیں، جو بھی کرونک ڈیزیزز ہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اسٹمک کو 1 منتھ کے لیے ریسٹ دیتے ہیں تو آپ کی بہت ساری کلینزنگ ہو جاتی ہے باڈی کے اندر۔ پھر اگین بار بار یہ پوچھنا کہ تمہیں کیوں یہ کرنے کی ضرورت ہے، وائی ڈو یو ہیو ٹو فاسٹ لائک دس ٹو پروو یور لو اینڈ اوبیڈینس ٹو گاڈ۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، اور اب بہت سے سائنٹیفک فیکٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے بینیفٹس ہیں، ہماری باڈی کو بھی بینیفٹس ہیں، ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو، ایون امیگڈلا جو ہمارا ایموشنل سینٹر ہے، ان سب کو بینیفٹس مل رہے ہیں، تو اسی لیے ہم اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں۔ اب ایک اور سٹیپ بھی آ جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے، کتب علیکم الصیام کہا گیا ہے، روزہ تم پہ فرض کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں کیونکہ مسلمان ملک میں نہیں رہتی، میرے یہاں ایگزامز ہو رہے ہیں، میں نے کسی انٹرویو کے لیے پریپیئر کرنا ہے، میرا کوئی سپورٹس ایونٹ آ رہا ہے تو میں چھوڑ دوں۔ یہ سب اللاجیکل لاجک ہے، اس کی وجہ سے آپ روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اصل بات یہ کہ ہم نے وہاں پہ رہتے ہوئے ایک پرسنل امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ جب ایک نان مسلم کنٹری میں ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اسلام کے ایمبیسڈر ہیں۔ جب بھی کسی نے اسلام کو دیکھنا ہے تو ان کے سامنے قرآن نہیں فوراً آئے گا، ان کے سامنے آپ کی پرسنالٹی آ رہی ہوگی، اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اسیس کر رہے ہوں گے کہ او دس از اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 143 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بنایا ہم نے تمہیں امت وسط، دا بیلنسڈ نیشن. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو. لوگ جب دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کس کس طرح کی وٹنسنگ ہو، یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا بیہیویئر باقی لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے، اس کی کائنڈنس، خیر خواہی بہت ڈیفرنٹ ہے، مٹیریلزم نہیں ہمیں اس میں نظر آتا. اچھا، اس کی سچائی ہمیں بہت زیادہ امپریس کرتی ہے کہ اس کے اندر بہت انٹیگریٹی ہے، اندر باہر سب کچھ ٹھیک ہے، پیپل پلیزنگ نہیں ہے، اور لوگوں کا غلط پریشر نہیں لینا، سیلف اسٹیم کے چیلنجز نہیں ہیں. اس کی پرسنالٹی میں بہت ٹھہراؤ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ والا امپیکٹ آپ کیسے کریٹ کریں گے، ٹھیک، یہ جاننا اور اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلا کام تو روزہ ہی جو ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ایکسلنس کے لیول پہ آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ٹائم پہ سحری ہے، ٹائم پہ افطار ہے، ٹائم پہ ہماری 5 نمازیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے لیے قرآن کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے کتنا پارہ پڑھنا ہے، مجھے قرآن کو بھی پورا ریوائز کرنا ہے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ اپنی پرسنالٹی میں کیا چیز لے کر آ رہے ہیں؟ آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں، آپ آرگنائز ہونا سیکھ رہے ہیں، آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے تمام پروجیکٹس جو میرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں میرے وہاں پہ کلاس فیلوز دیکھ رہے ہیں، میں نے ان میں بہت آنیسٹ رہنا ہے، اور میں نے ہر ایک کو رسپیکٹ شو کرنی ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کیونکہ یہ روزہ رکھتی ہے، اور یہ جو مسلم وے آف فاسٹنگ ہے یہ اس کو بہت کام بنا رہا ہے، اس کے اندر سکون نظر آتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیلنجز نہیں نظر آتے جو باقی لوگوں میں نظر آتے ہیں. پھر یہ کہ روزہ جیسے صرف بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ کہ ہم اپنے جذبات کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہوں، تو لوگوں کو یہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہمارا ایموشنل کنٹرول بہت اچھا ہے. یعنی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ تھوڑا سا بریک لے لیں، آپ ویسے بتا دیں کہ ٹوڈے آئی ایم ویری ٹائرڈ، یا میرا موڈ اچھا نہیں ہے، یا میں کسی بات پہ اپسیٹ ہوں، رادر دین کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں. یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، گھر سے باہر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کمپلین کرنا شروع کر دیں، آپ کو ہر چیز بری لگ رہی ہو، یا یہ کہ ہمارے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں. تو یعنی آپ کے ساتھ جو آپ کی کلاس فیلوز ہوں وہ آپ کو دیکھیں تو ان کے اندر اتنی کیوریوسٹی ہو، اور وہ بار بار آپ سے کہیں کہ تم لوگ اتنے کام کیسے رہتے ہو، تم لوگ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہو، تمہیں وہ چیزیں بادر کیوں نہیں کرتی جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک بنی ہوئی ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں روزہ ہمیں ایک اور چیز سکھاتا ہے، وہ ہے کلیئرٹی. آپ دیکھیں شک کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر یو آر ڈاؤٹ فل کہ مثلا میرا منتھلی سائیکل چل رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں میں شیور نہیں ہوں، یا یہ کہ میں شیور نہیں ہوں کہ ابھی میں کلین ہو گئی ہوں، میں روزہ رکھوں نہ رکھوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ کو شک ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، تو روزہ نہ رکھیں، ویٹ کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کلیئرٹی سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں بھی کیسے کلیئرٹی رکھنی ہے. ہم نے اپنے فرینڈز، کولیگز، ان سب لوگوں سے جس طرح بات کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. پھر یہ کہ اگر ہم نے کسی کو افطار پہ بلانا ہے، یعنی کوئی بھی لیٹس سے کہ ہم کسی کو سکھانا چاہ رہے ہیں، کوئی ہم سے بار بار کویشچن پوچھتا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں اباؤٹ اسلام، تو ہم ان کو کلیئرٹی دینے کے لیے بلا سکتے ہیں. ہم اپنی وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، ہم ان کو عید کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو ہم ان کے سامنے ایکسپیرینسز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے جو کلیئرٹی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، جو ہم لوگوں کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہم بہت اچھی طرح سے ان کو بتائیں. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ سچویشن یا ایک اور امپورٹنٹ کام جو آپ کریں وہ کیا ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا دین کے معاملے میں. روزہ آپ کو یہ بھی پریکٹس کرواتا ہے، نیور بی اپالوجیٹک اباؤٹ بینگ اے مسلم. یعنی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ آپ جتنے بینیفٹس پڑھتے چلے جائیں گے مسلمان ہونے کے اور اسلام میں جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے ہر حساب سے اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ اللہ کے کلوز ہو رہے ہیں، آپ آرگنائز ہو رہے ہیں،
آپ کو ہیلتھ ایموشنل ہیلتھ کا بینیفٹ مل رہا ہے، آپ کو فزیکل ہیلتھ کا بینیفٹ مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ہو جب ہم تقویٰ کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے اندر ایروگنس نہیں ہوتی، یعنی کانفیڈنس کا وہ لیول ہوتا ہے جس میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ہمیں ہر چیز میں یہ خیال آتا ہے کہ آئی ایم رسپانسبل اور مجھے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور جب ہم اپنی نان مسلم انوائرمنٹ میں موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وی اسٹل ویری کلیئر اینڈ ویری کانفیڈنٹ کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. چلے میں 2-3 سینیریوز آپ کو دیتی ہوں اور آپ چیٹ پہ مجھے لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کریں گے. کوئی آپ کا فرینڈ آپ کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں ان یور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور وہ کہتے ہیں آف گاڈ تمہاری ہمت ہے کہ تم جو ہو اس طرح سے یو آر اسٹارونگ یور سیلف، آئی کین نیور ایور ڈو اٹ. تو آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ یعنی وہ آپ کو پٹی دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ تمہارا مذہب کتنا مشکل ہے اور اسلام کتنا مشکل ہے پریکٹس کرنا کہ تم بیچاری تم کھا ہی نہیں سکتی. تو آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہاں پہ جواب آ رہا ہے وی کین ٹیل دیم فاسٹنگ رائزز پیشنس اینڈ اٹس گڈ فار ہیلتھ ٹو. جی بالکل، ایک تو یہ جواب ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ میں کہتی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں، اس لیے مجھے فرق نہ پڑتا کہ وہ کیا کہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، بٹ دین یو ہیو ٹو یوز ورڈس اینڈ یو ہیو ٹو ہیو سینٹینسز جو ایک نان مسلم ہے اس کو سمجھ آئیں. ان کو اللہ کی رضا کہاں سمجھ آتی ہے؟ آپ ان کے لیے کیا ٹرمینالوجی یوز کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اور آپ کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھانا تو آسان ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ بہت امپریس ہو جائے گا. لیکن اگر ایک نان مسلم بیٹھا ہوا ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ یہ کہہ رہی ہیں آئی ووڈ ایکسپلین ٹو دیم وائی وی ڈو اٹ اینڈ اٹس پارٹ آف دا ریلیجن. بالکل سمپل ورڈز میں آپ کو ان کو بتانا ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مائی فرینڈ ٹرائی ٹو فاسٹ ود می ونس. بالکل، جب کوئی اگر آپ کے ساتھ روزہ رکھنا چاہے تو پھر آپ اس کو بتائیں کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، یو ہیو ٹو بی گاڈ کانشیس. آپ یہ بتائیں ان کو، یاد رکھنا ہے تم نے کہ ایوری تھنگ از بینگ رجسٹرڈ، جو کچھ بھی تم کر رہی ہو ہر چیز رجسٹرڈ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس کی. اور پھر اس کو کہیں کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا فیل کیا، پھر اسے ڈسکس کریں. چلے ایک اور سینیریو بھی ہے میرے پاس. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ اسکول گئی ہیں اور یو آر فیلنگ ویری ڈزی، آپ کو لگ رہا ہے یو آر اباؤٹ ٹو فینٹ. تو اسلام کیا کہتا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یو فیل جینوئنلی ویری سک، اس وقت آپ کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اوکے کہہ رہی ہیں آئی تھنک وی کین ڈرنک سم تھنگ مے بی، اور صبر کریں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہے بٹ بیکاز انوائرمنٹ میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھ رہا اور آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے تو آپ صبر کریں گے، تھوڑی ڈیپ بریدنگ کریں، تھوڑی دعائیں پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. بٹ اف یو آر فیلنگ ویری ویری سک تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو کین بریک دا فاسٹ اور پھر آپ اس کو بعد میں میک اپ کریں گے. اور سنس یو ڈڈ ناٹ انٹینشنلی بریک دا فاسٹ تو پھر اسی لیے آپ کے پاس لیوریج ہوتا ہے کہ آپ نے اس دن کا وہ فدیہ دینا ہے اور بعد میں اس کو میک اپ کر لینا ہے. اندر سینیریو، یو آر فیلنگ ویری لیفٹ آؤٹ کیونکہ آپ کی ساری کلاس جو ہے وہ لنچ آؤٹنگ پہ جا رہی ہے. آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں کہ آپ پھر جائیں تو وہاں پہ بھی پھر آپ آئسولیٹڈ چپ کر کے بیٹھی رہیں بیکاز دے ول بی انجوائنگ دا فوڈ اور آپ نہیں کھانا کھا سکتے. اور دوسری چوائس یہ ہے کہ جی آپ جائیں نا. لیکن دونوں سچویشنز آپ کو بہت مزریبل فیل کرواتی ہیں، تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اوکے یہ کہہ رہی ہیں آئی ووڈنٹ گو. ایک آنسر ہے ذکر اینڈ گاڈ کانشیسنیس ہیلپس ان اٹ وین وی نو دیٹ وائی وی کین کنٹینیو ود دیس. اور ایک ہے کہ آئی ووڈ چیئر مائی سیلف اپ بائی ریڈنگ اے بک، آئی ڈونٹ لائک لنچ مچ ایدر. ٹھیک ہے، دیکھیں کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا آپ کو. ایک آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نہ جائیں لیکن اس دن کی آپ افطاری بہت اسپیشل کر لیں تاکہ جب آپ کی فرینڈز آپ کے سامنے بات کریں، وہ انجوائے کریں، انہوں نے لنچ انجوائے کیا تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ ہاں آئی مس یو آل بٹ آئی انجوائڈ فار مائی افطار وین آئی واز بریکنگ مائی فاسٹ. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں اور آپ اپنا ایک باکس بنا لیں، لنچ باکس، اور آپ ان سے کہیں کہ میں تم لوگوں کی کمپنی انجوائے کر رہی ہوں،
بی ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ. اور آپ ان سے کہیں کہ بیکاز میں ریلیجس ریزنس کے لیے فاسٹ کر رہی ہوں تو اس لیے میں بھی تو نہیں کھاؤں گی، لیکن تم لوگ مجھے میرا شیئر دے دینا اور میں افطاری کروں گی اور پھر کھاؤں گی اور میں تم سب کے لیے بھی دعا کروں گی. لائک یو آر ایجوکیٹنگ دیم. ہاں جی بالکل. ایک اور کا آپشن بھی آئی ہے کہ آئی وڈ سے وی کین ڈو سم تھنگ آفٹر رمضان. بالکل آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں جس میں آپ بہت اسٹرانگ دعویٰ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے ایک دو سوال ضرور پوچھنے ہوں گے. جیسے یہ آپ نے ضرور اپنے آپ سے پوچھنا ہے، بیکاز رمضان از جسٹ اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. تو آپ نے پوچھنا ہے کہ لیونگ ان اے نان مسلم کنٹری، روزہ رکھنے کے بارے میں میرا کون سا فیئر ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس نہ کر سکیں، کسی کو بتا بھی نہ سکیں، لیکن آپ کو وہ فیئر ہو. تو آپ نے اس کو لکھنا ہے اور جو بھی ابھی آپ نوٹس بنائیں گے ان کو گو اوور کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے لیونگ ان اے نان مسلم کنٹری، اور پچھلے رمضان کے بارے میں خاص طور پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے رمضان کے اینڈ پہ کیا اسٹرینتھ اپنے اندر نظر آئی تھی، تاکہ جو اسٹرینتھ آپ کو نظر آئے آپ اس کو اس دفعہ کے لیے فوکس کر کے اور بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی اور ایسا کام اپنے لیے اسپیشل ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر مجھے اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے یہ چیلنجز آتے ہیں، اور جب مجھے اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں تو رمضان از ون منتھ جس کے اوپر میں اسپیشلی ٹارگیٹ کر کے اپنے لیے کام کر سکتی ہوں. اور آپ اپنے لیے کچھ ہوم ورک ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ابھی سے اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کون سی ایسی 3 ہیبٹس ہیں دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو. تو کیا اگر 3 نہیں تو میں ان میں سے کسی ایک ہیبٹ پہ رمضان میں کام کر سکتی ہوں اس دفعہ. اسی طرح کون سی ایسی 3 کوالٹیز ہیں جو میں اپنے اندر بلڈ کرنا چاہتی ہوں. مجھے کبھی میری اماں کہہ دیتی ہیں، کبھی میرے ابا کہہ دیتے ہیں، کبھی بہن بھائی کہہ دیتے ہیں، کبھی میری ایون فرینڈس مجھے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ میرے اندر ویکنیس ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. تو میں کیا کروں؟ رمضان مجھے کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ روزے میں کیسے اپنے آپ کو بلڈ کر سکتی ہوں؟ اور پھر 1 امپیکٹ دیٹ آئی کین کریٹ ان رمضان، جہاں پر بھی میں ہوں میں کیا کیا کام کر سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں جو روزہ ہے نا اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. جیسے ہماری ریگولیشن بہت امپروو ہو جاتی ہے، سیلف ریگولیشن ہماری بہت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. اس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب سیلف کنٹرول آتا ہے تو آپ کی امپلسیوٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. آپ امپلسو بیہیویئر کے ساتھ نہیں رہتے نا. ویسے تو ہم ہر وقت کھا رہے ہیں، کبھی ہمیں جنک چاہیے، پھر ہمیں کچھ اور چاہیے، پھر ہمیں کچھ اور چاہیے، پھر ہم نے یہ بھی کرنا ہے. لیکن رمضان میں ہم اپنے آپ کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں ہولڈ آن ہولڈ آن. اور آپ دیکھیں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں اتنی بھوک لگی ہوتی ہے، اتنی مزے کی چیزیں ہمارے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں اور ہم بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں اذان کب ہوگی، اذان کب ہوگی، ٹائم کب ہوگا. پاکستان میں یا کسی بھی اور مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے تو ہمیں اذان کی آواز باہر آتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنا سسٹم لگانا ہوتا ہے یا کچھ لوگوں نے وہ کلاک لگائی ہوتی ہے جس پہ اذان سنتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو بیسیکلی فالو دا کلاک. انلیس کبھی کبھی آپ کا کوئی مسلم کمیونٹی سینٹر ہے یا مسجد ہے لوکل، آپ اس میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی آپ کی افطار پارٹی ہوتی ہے. سو بیسیکلی آپ کے اندر نا یہ جب سب کوالٹیز آتی ہیں تو اس سے ریزیلینس آ جاتی ہے. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ یو بیکم مور فلیکسیبل. آپ بہت سارے کاموں میں آپ اپنے آپ کو تھوڑی سپیس دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے نیور ایور بس مجھے تو یہ کام ایسے ہی کرنا ہے اور یہ چیز اسی طرح ہونی چاہیے. تو رمضان جب آتا ہے نا تو اس میں صرف ریچولز کو نہیں دیکھنا. ہمیں اکثر بس یہ بتا دیا جاتا ہے تراویح پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے اور پھر روزہ رکھنا ہے اور دعائیں پڑھنی ہیں اور بس یہ کام کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، پھر اسی طرح سے ہم روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم دعائیں بھی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. تو what am I actually focusing on؟ تو پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے تقویٰ. لیکن رمضان مجھے کیا بلڈ کرے گا؟ رمضان از گوئنگ ٹو ہیلپ می آئیڈینٹیفائی مائی اسٹرینتھ. مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر کتنا سٹیمنا ہے کسی کام کو کرنے کا، اپنے آپ کو روکنے کا، کن کن ایریاز پہ فوکس کرنے کا. اور رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے
اس سے آپ کے اندر اللہ کانشیسنس زیادہ آئے گی، تو آپ کو مورل کلیئرٹی بھی بہت زیادہ ملے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا مورل سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، کون سے حرام کام ہیں جن کی طرف میں سلپ ہوتی جا رہی ہوں، میں اس میں پھنس رہی ہوں بری طرح سے، اور میں شیئر نہیں کر پاتی گھر میں، یا کہاں کہاں پہ میں پیپل پلیزر بنتی چلی جا رہی ہوں، کہاں کہاں پہ مجھ سے جو میرے اندر یہ سوشل کانفیڈنس نہیں ہے. لیٹ سے میں حجاب لیتی ہوں لیکن اب مجھ سے کیری نہیں کیا جا رہا، یا میں حجاب نہیں لیتی لیکن مائی فیملی وانٹس می ٹو، یا میں نے اپنے لیے کتنے عرصے سے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اب وہ مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن اب مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو ڈکلیئر ہی کر دیا ہے کہ آئی ہیو اے سرٹن ریلیجس اسٹینڈنگ، تو پھر میں ان چیزوں پہ بھی کیوں نہیں کام کر سکتی، میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتی. تو جو مسلم گرلز ہوتی ہیں نا، ان کو خاص طور پہ کن ایریاز پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور رمضان آپ کو اس میں بہت فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ون از پیئر پریشر، آپ کے فرینڈس کیسا ڈریس اپ ہو رہے ہیں، سارا دن میک اپ کر رہے ہیں، پارٹی ٹائم کر رہے ہیں، فون ان کے پاس ہے، کیسے کیسے انسٹا اور ٹک ٹاک پہ ریلز بنا رہے ہیں، کون کون سے شوز دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں وہ اپنے پیرنٹس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس ان سب ایریاز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ان اے وے تنگ کر رہے ہیں. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا کائنڈ آف پریشر یو ہیو. دے ڈو انڈرسٹینڈ بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سیو یو فرام بگر ٹربلس. زیادہ بڑی مشکل سے وہ آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو خود پھر جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں اور روزے کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو، تو وہیں سے آپ کو پیئر پریشر سے ڈیل کرنا آتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹی کنفیوژن سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ سارا وقت آپ گھر آتے ہیں تو پکے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو شرم آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کنفیوژن ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ اتنی بڑی سوسائٹی میں جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اگر یہ نہیں کرے تو یہ کیسے، ان کے ساتھ کیا مشکل ہوگی، یہ کیسے جہنم میں جائیں گے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بہت کم ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اس طرح کی چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہوتی ہے، یعنی ہمارے گھروں میں کئی چیزیں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کلچر ہوتی ہیں، ہم ان کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، اسلام سے بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو رمضان ہمیں یہ اپرچونٹی ملتا ہے رمضان میں کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بھی کلیئر کریں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے رمضان یا دین کی کسی بھی ایسپیکٹ کو فالو کرنا یہ برڈن نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یو فیل آنرڈ کہ الحمدللہ مجھے یہ مہینہ ملا، میں نے کچھ سیکھا، میں نے اس کے مطابق کام کیا. آپ اس کو ایک ٹریننگ کیمپ کے طور پہ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اوکے 1 month آؤٹ آف 12 months، اس منتھ میں میں نے اتنی پریکٹس کرنی ہے ان سب چیزوں کی، اتنا کانشیسلی اللہ کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں کہ آگے جا کر مجھے کوئی بھی ہیسیٹیشن نہ ہو اور میرے اندر یہ کانفیڈنس آ جائے. آپ سمجھیں یہ ایک آپ کا لیڈرشپ پروگرام ہے جس میں آپ پروو کریں اپنی ورتھ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر امپریس ہو رہے ہیں آپ کو کہ واو اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں. اور قرآن میں جیسے آتا ہے نا کہ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے ہیں، تو ہم ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آ جاتے ہیں. جو ڈارکنیسز ہوتی ہیں ہماری لائف میں، آج کل دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے کتنے چیلنجز ہیں، اوور تھنکنگ پیٹرنز کتنے ہیں، اس کے علاوہ انزائٹی کتنی ہے، ریلیشن شپس میں کتنے چیلنجز ہیں، یہ سب ظلمات ہیں. دے آر آل ڈارکنیسز ان آور لائف. تو اس میں سے نکل کر آپ لائٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن سکھانا شروع کر دیتا ہے. اور رمضان کا منتھ کیونکہ اس میں شیطان بھی بند ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جو ہے نا، ایک ایک گڈ نیڈ کا جو بینیفٹ ہے ملٹی پلائڈ کر دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کرتی ہیں، ہماری کریکٹر کو شیپ کرتی ہیں، ہم ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے دین کے، اور اسی سے ہمارا تقویٰ جو ہے نا وہ مزید بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان پوائنٹس کو میں چاہوں گی کہ آپ سمجھیں. باقی ماشاءاللہ آپ کی فیملیز آپ کو بہت سے ایریاز میں پریکٹس کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہوں گے، جو ریچولز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے ان میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو آپ وہ سارے کام سیکھیں اور سب کاموں پہ فوکس کریں، لیکن اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کیری کریں اپنے دین کے معاملے میں. اور جتنا آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو نیکسٹ 11 months میں بھی اپنے آپ کو بہت سی جو سٹرگلز ہوتی ہیں ان میں بھی آسانی ہو جائے گی. دعاز کا پوچھ رہی ہیں، ول وی لرن دعاز؟ جی بالکل، آپ دعاز سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے لیے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں.
آپ پہلے پوچھ لیں اپنے آپ سے کہ مجھے کتنی دعائیں آتی ہیں، اور جو دعائیں آپ کو نہیں آتی ان کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ ٹارگٹ سیٹ کر کے کہ میں نے ہر 2 دن میں ایک دعا یاد کر لینی ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لینی ہے اور اس کو اسپیسیفک ٹائم پہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس طرح یاد نہیں کر سکتی، تو آپ پورے دن میں مختلف ٹائمز پہ آپ دعائیں رکھ سکتے ہیں اپنے لیے، اور پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے رہیں 30 ڈیز آپ پڑھتے رہیں گے تو ان میں سے تھرسڈے کو یا ویکیشن جب آپ کی ہوں اور اگین موسم اچھا ہو تو اس ٹائم پہ آپ روزے تھوڑے تھوڑے کر رکھ لیں، لیکن اپنے پاس ڈاکیومنٹڈ رکھیں جو روزے آپ کے چھٹتے ہیں، اور ان کو کوشش کریں کہ نیکسٹ رمضان سے پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں تاکہ آسان ہو جائیں۔ What if someone asks you something and you cannot explain the answer? That's okay. اگر آپ سے کسی نے کوئی ایسی چیز پوچھی ہے جو آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو you can just appreciate them کہ it's a very important question and you can refer them towards some scholar, some more learned person، یا آپ ان سے کہیں کہ میں تو کیونکہ آسانی سے کمفرٹیبلی پریکٹس کر رہی ہوں لیکن آپ کا کویشچن بہت ویلڈ ہے، لیٹ می چیک ود سم ون اینڈ آئی کین گیٹ بیک ٹو یو، اور میں آپ کو اس کا جواب دے سکتی ہوں۔ اور پھر آپ اپنی مدر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو کین گیو دیم دا آنسر، اور یو کین فائنڈ سم بک اور فائنڈ سم اوتھینٹک آن لائن ریسورس، اور وہ آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔